کہ اس قرآن نے الحمدللہ میری زندگی کو کیسے چینج کیا. میں نے جب فرسٹ ٹائم میں کیمپس آئی اور میں نے قرآن کا ایک سیشن میں نے اٹینڈ کیا اور میں حیران رہ گئی ریئلی کہ قرآن ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ. یعنی جو فرسٹ لیکچر تھا مجھے لگے بہت سارے میرے کوسچنز ہیں جو آج تک مجھے نہیں ملے اور قرآن مجھے یہاں آج پہلی کلاس میں ہی مجھے قرآن سے وہ آنسرز مجھے ملے. الحمدللہ. آپ تو خود ٹیچ کرتے رہے ہو آئی تھنک. جی الحمدللہ. استاذہ جی آپ کہاں ٹیچ کرتی تھی؟ میں فیلکن اسکول میں بھی کیا اور سٹی میں بھی کیا. الحمدللہ. زندگی میں ہمیشہ استاذہ جی یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں اپنے لیے. یعنی ہم اپنے آس پاس سراؤنڈنگ میں جتنے ریلیشنز ہیں، ہمارے بچے ہیں، سسرال ہے، میکا ہے، ہر کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو میں کہاں ہوں، میری ذات کے لیے کیا ہے؟ کیا شادی ہو گئی، اینڈ ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، کچھ کرنا ہے. اور لگی رہی کہیں جاب کرنے، کہیں پڑھنے. لیکن جب میں نے قرآن کے لیے آئی نا استاذہ جی، الحمدللہ 2015 سے میرا یہ سفر ہے. میں نے کبھی اس کے بعد نہیں سوچا کہ میں نے کہیں اور بھی جانا ہے. الحمدللہ. اب اس سفر میں وہ چیز مجھے سیدہ ہاجرہ کی، جب میں نے سیرت حبیب کا وہ پہلا لیسن پڑھا، جب سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحرا میں چھوڑا اور وہ پوچھ رہی ہیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے سہارے. اور پھر کتنی خوبصورت بات مجھے آج تک وہی چلاتی ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. الحمدللہ. چیز جہاں مجھے کہیں سٹاپ لگنے لگتا ہے مجھے وہ چیز اٹھاتی ہے، نہیں میں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ بات ہے، بہت خوبصورت. کیونکہ انسان کو یہ چیزیں اپنی جگہ سے اکھاڑتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے کام کا کیا نتیجہ نکلا، اور میرا تو سارا وقت ضائع ہو گیا، ساری عمر ضائع ہو گئی، اور میں نے جو کچھ کیا اس کا کوئی نتیجہ ہی برآمد نہیں ہوا.